پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اور ایک کمزور آدمی اور ایک گائے کا واقعہ بتانے والے ہیں، جس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر لیں۔ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں اور آئندہ آنے والے تمام نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تو آئیے بنا تاخیر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شریف النفس اور کمزور آدمی رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ کے حضور یہ دعا کرتا رہتا کہ مجھ غریب بے سہارا کو غیب سے روزی عطا فرما اور مجھے محنت اور مشقت کے عذاب میں نہ ڈال۔ یا اللہ، مریل گدھے پر گھوڑے اور اونٹوں کا بوجھ نہیں لادا جا سکتا، یعنی میں بہت کمزور ہوں، میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ پاؤں والا تو چل کر روزی پیدا کر سکتا ہے، لیکن جس کے پاؤں بھی نہ ہو وہ بھلا کیا کرے۔ اے اللہ، اے سب کی سننے والے، میں تجھ سے منہ سے ہی مانگ سکتا ہوں، لیکن محنت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح کی دعا کرتا رہتا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے کہ اللہ نے ہر شخص کی روزی محنت اور مشقت کے راستے سے اتاری ہے، لیکن اسے دیکھو، ہاتھ پیر ہلائے بغیر اللہ سے اپنا رزق طلب کرتا ہے۔ لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے تھے کہ یہ کیسا ناکارہ انسان ہے، چاہتا ہے اسے بیٹھے بٹھائے خزانہ مل جائے اور کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ لوگ سو باتیں کرتے، لیکن وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا اور برابر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہتا۔ اس شخص نے دعاؤں اور رونے دھونے کی حد کر دی اور اس کی مراد بر آئی۔ زور سے دروازہ کھلا اور اس کے گھر میں ایک گائے گھس آئی۔ اس نے فوراً گائے کو پکڑا، ٹانگیں باندھ کر بغیر رکے ہوئے حلق پر چھری پھیر کر گائے کو ذبح کر دیا اور پھر قصائی کو بلا کر اس کو کاٹ کر بوٹیاں بنانے کے لیے کہا۔ گائے کا مالک گلیوں میں اپنی گائے کو تلاش کر رہا تھا اور گائے کو تلاش کرتے کرتے اس کے گھر کی طرف آ گیا۔ آ کر دیکھا کہ گائے ذبح بھی ہو چکی ہے اور کسائی اس کی بوٹیاں کرنے میں مصروف ہے۔ گائے کے مالک نے رونا دھونا اور چلانا شروع کر دیا کہ ارے ظالم، یہ کیا غضب کیا، یہ تو میری گائے تھی، تجھے بھلا کیا حق تھا اسے پکڑ کر ذبح کرنے کا۔ دعا مانگنے والا وہ دبلا پتلا شخص بولا، سنو، زیادہ چیخنے چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں برسوں سے اس دعا میں مصروف ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا رزق میرے پاس پہنچا دے، تو اس نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ یہ جواب سن کر گائے کا مالک بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے پہلے اس کو بہت مارا، پھر اس کا گریبان پکڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے جانے لگا۔ جب لوگوں نے گائے کے مالک کی بات سنی تو اس کو حق پر قرار دے دیا کہ یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، وہ جو دعا مانگنے والا آدمی تھا وہ بزرگ انسان تھا۔ وہ بزرگ اسی بے بسی کی حالت میں آسمان کی طرف منہ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے میں نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کتنی راتوں کو جاگ کر تجھ سے دعا مانگی ہے، دعا مانگنے میں کتنے لمحے گزارے ہیں، اور میں یہ خواب دیکھتا رہا ہوں کہ تو میری بات کو ضرور سنے گا۔ جب میں نے اپنی مراد پائی تو مجھے تیرا یہ بندہ نافرمان سمجھ کر شیطان کی طرح کوس رہا ہے۔ میں ہمیشہ تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا رہا ہوں، اے اللہ، تو میری پردہ پوشی کر لے اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ پتھر دل بھی موم بن جائے، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا نرم دل اور بھی نرم ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک سے کہا، اس بات کا فیصلہ ایک دن کے بعد کیا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور اپنی عبادت گاہ کا دروازہ بند کر لیا۔ ذکر و اذکار کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے علیم و خبیر، اے میرے پروردگار، مجھے حقیقت حال سے آگاہ کر دے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر اسرار و رموز کھول دیے، وہ تمام راز اپنے نبی پر ظاہر کر دیے جو اب تک چھپے ہوئے تھے۔ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، اور سارا معاملہ کیا ہے۔ دوسرے دن ان دونوں کو طلب کیا گیا، یعنی دونوں کو داؤد علیہ السلام کے دربار میں بلایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ دیا اور گائے کے مالک سے کہا کہ اس شخص کا پیچھا چھوڑ دے
اور اسے معاف کر دے۔ اللہ پاک نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے، تو اپنے گائے کی طرف سے صبر کر لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ارشاد سنتے ہی اس بدبخت نے کہا، کیا اب کوئی نئی شریعت نافذ ہو گئی ہے؟ آپ علیہ السلام کے انصاف کے چرچے اور شہرت تو زمین و آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں، مگر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ انصاف نہیں، ظلم ہے۔ دوسری مرتبہ داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا، اپنا سارا مال اور جائیداد اس مظلوم بوڑھے کے حوالے کر دے، ورنہ تیری سخت رسوائی ہوگی، اور کچھ عجب نہیں جو ظلم و ستم تو نے کیے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں۔ گائے والے نے آپ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو سر پر خاک ڈالنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، اے داؤد علیہ السلام، آپ نے اچھا فیصلہ سنایا، آپ نے مجھ پر ظلم و زیادتی کی حد کر دی ہے۔ نعوذ باللہ، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کا ساتھ دے رہی ہیں، میرا نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے قریب بلایا اور کہا، اے بدبخت، اس ہنگامے سے باز آ، جا، کہیں یہ تیری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے، جو تو نے بویا ہے اب وہ کاٹ۔ داؤد علیہ السلام نے اسے پھر حکم دیا۔ اس حکم پر وہ پتھر سے اپنا سر پھوڑنے لگا۔ لوگ بھی حیران تھے کہ داؤد علیہ السلام یہ کیسا حکم دے رہی ہیں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام سب کو دریا کے کنارے ایک بہت پرانے گھنے درخت کے نیچے لے گئے اور فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو اس درخت کے نیچے ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا؟ تم نہیں جانتے، البتہ اللہ جانتا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اس گائے والے نے اپنے آقا کو قتل کر دیا ہے۔ یہ شخص اصل میں غلام تھا، اس نے اپنے مالک کو قتل کر کے اس کے مال و دولت اور جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ مظلوم دعا مانگنے والا اس کے آقا کا بیٹا ہے، یعنی جسے اس انسان نے قتل کیا تھا، یہ دعا مانگنے والا اسی کا بیٹا ہے۔ تو نے دنیا کے لیے اپنے آقا کو مار دیا، اور آج تو ہم سے کہتا ہے کہ ہم تجھے ظالم کہہ رہے ہیں۔ تو نے اس مقدمے کا فیصلہ مانگا تھا، تو نے ہم سے کہا تھا ہم تیرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جبکہ میرے اللہ نے مجھے تیرے ظلم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب تجھے میرے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی۔ تو نے اپنے ظلم کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ کی پناہ، تو نے اپنے آقا کو اس طرح چھری سے ذبح کیا تھا جس طرح اس دعا مانگنے والے نے تیری گائے کو ذبح کیا ہے۔ وہ خون آلو چھری راز فاش ہونے کے ڈر سے گڑھا کھود کر خود تو نے دفن کر دی تھی۔ تو نے اپنی چھری یہیں گڑھا کھود کر دفن کی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے، اس چھری پر تیرا نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر جب زمین کو کھودا گیا، گڑھے کے اندر سے ایک شخص کی کھوپڑی اور لمبی سی چھری نکلی۔ اب گائے والا خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، لوگوں پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے۔ چھری پر واقعی اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔ لوگ داؤد علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی ان سب کو معاف فرما دیا۔ دوستوں، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور ساتھ ہی اپنے دوست احباب کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو یقیناً آپ کو موت آنے سے پہلے جیتے جی اس کا بدلہ ضرور چکانا پڑے گا۔ اگر آج آپ کسی طرح کی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہیں تو غور کریں کہیں یہ آپ کے کسی گناہ یا کسی ظلم کا بدلہ تو نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، یقیناً میرا کریم ہماری تمام تر پریشانیوں کو دور کرنے والا، ہمیں ذلت و رسوائی سے بچانے والا، ہمارے رزق میں، عزت میں برکتیں دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی کہانیوں کو دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام تر گناہوں اور برائیوں سے بچ کر شریعت کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔